اللہ پاک کا شکر ہے بلال بھائی میں ٹھیک ہوں۔ بلال بھائی میرا آج کا پہلا سوال ہے کہ اتنی مشکل سے حکومت مہنگائی پہ کنٹرول کرتی ہے، اور بلال بھائی اس کا فائدہ عام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتا، اور خاص طور پر فروٹ اور سبزی کے جو ریٹس ہیں وہ آسمان تک کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ جی اون جو آپ نے بات کی ہے نا، کسی حد تک یہ بات، بلکہ مکملی طور پر ٹوٹلی یہ بات بالکل حق بجانا ہے۔ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے سبسڈی دیتی ہے، اور ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایک چیز بار بار ہمارے ذہنوں میں بتا دی گئی ہے کہ جی اشرافیہ اشرافیہ اشرافیہ، یہ بڑے لوگ جو ہیں سرمایہ دار، یہ جناب چیزوں کو سٹور کر کے کھا لیتے ہیں، اور یہ یار یہ بھی کسی حد تک بات لاجک ٹھیک ہے، لیکن اب سارا ملبہ آپ ان پہ نہ پھینکو، وہ بھی اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بلا وجہ کسی مومن کو اذیت نہیں آپ دے سکتے۔ ٹھیک ہے یار، کچھ لوگ ہیں جو منافع خوری کر رہے ہیں، جو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ چیزیں سٹور کرتے ہیں، لیکن اب آپ یہ کہو کہ پورے ملک کے اندر جو مہنگائی والا سسٹم ہے یہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہے، تو یہ کسی حد تک آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے علاقے کے، پوری دنیا میں مجھے لوگ سن رہے ہیں، پاکستان کی پوری عوام، میری اپنی عوام ہے، وہ مجھے سنتی ہے۔ آپ اپنے علاقے کی جو صبح منڈیز ہیں سبزی کی، فروٹ کی، آپ ادھر جا کے ریٹ چیک کیجئے گا، اور پھر آپ، اچھا یہ نا پچھلے دنوں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، پورے ملک کے اندر نا یہ ریڑی بانوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا، تو انہوں نے بڑی چیخیں مارنی شروع کر دی تھی کہ ہم بھی پاکستان کی عوام ہے جناب، اور ہم بھی پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو، ہم بھی پاکستانی ہیں، یہ 6 فٹ بائی 4 کی ریڑی اگر ہم کھڑی کر کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں تو اس سے حکومت کو کون سا نقصان ہو رہا ہے، کون سی کیا نام جو ہے وہ گاڑیوں کی آمد رفت جو ہے وہ رک رہی ہے، اور کون سا ملک کا پہیہ جام ہو رہا ہے جو ہماری ریڑیوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے۔ تو پھر مریم نواز صاحبہ نے ان کو ریڑی بازار بنا کے دیا، انہوں نے ان کو ایک ریڑی بازار بنا کے دیا جس کے اندر ان کی، ویسے یہ ریڑیوں پہ سارا دن کبھی ادھر لے جا ریڑی، کبھی کمیٹی والے نے بگایا تو ادھر لے جا، انہوں نے ان کو ایک پراپر شیلٹر بنا کے دیے، ان کے نیچے یہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اوپر ان کے چھاؤں ہے، پنکھا چل رہا ہے، اور یہ وہاں پہ باعزت طریقے سے اپنا روزگار کماتے ہیں۔ اس کا کوئی کرایہ بھی ہوگا مائنر سا، لیکن اس ضلالت سے تو بہتر ہے نا کہ آپ کا ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ سیل کر رہے ہو، لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ سے آ کے چیز لیتے ہیں، وہ مارا ماری اور بھاگم بھاگ سے آپ کی جان چھوٹ گئی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کام کیا، یہ گورنمنٹ کا بڑا فیلئر ہے۔ آج آپ پورے پاکستان میں، یہ میں چیلنج کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی 100 میں سے 20-25 لوگ ہوں، یہ بھی میں بڑی زیادہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے علاقے کے کسی سبزی والے کے پاس یا کسی فروٹ والے کے پاس جو سڑک پہ فروٹ بیچ رہا ہے چلے جائیں، آپ اس کو جا کے کہو کہ بھائی یہ ریڑی تم نے ادھر کیوں لگائی ہے، تو وہ بدلے میں آپ کو کہے گا جی میں اس طرح کا پاکستانی شہری ہوں، میں گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں، میں 4x6 کی ریڑی کھڑی کر کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کما رہا ہوں، جناب میری ریڑی کی روٹی ریڑی یہاں سے چلے گی تو میں اپنے بچوں کی روٹی کہاں سے، یہ آپ کو پوری کہانی سنائے گا۔ اور جب آپ اسے پوچھو گے نا بھائی یہ آلو بخارا کیسے لگایا، تو وہ کہے گا 300 روپے کلو۔ تو جب آپ اس کو کہو گے نا یار کچھ رعایت کرو، تو وہ کہے گا نہیں نہیں صاحب بات یہ ہے کہ بس مہنگائی بہت ہے، تو یہ ریٹس جو ہے نا یہ کم نہیں ہونے۔ تو اگر کوئی ہم جیسا یا کوئی پڑھا لکھا آدمی وہ یہ کہہ دینا کہ پیارے بھائی آپ مجھے اپنی ریٹ لسٹ دکھا سکتے ہیں آج کی کہ اس پہ آلو بخارے کا کیا ریٹ ہے، میں تاکہ اس حساب سے آپ سے پرچیز کروں، تو وہ پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی اس ریٹ لسٹ کو مانتا ہی نہیں، یعنی کہ تم پاکستان کی حکومت کی بنائی ہوئی ریٹ لسٹ کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے تم پاکستان کی حکومت کو چیلنج کر رہے ہو۔ پھر ٹھیک ہوتا ہے تمہاری ریڑیاں اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں، پھر صحیح کرتی ہے نا گورنمنٹ۔ اگر تمہیں فروٹ بیچنا ہے، سبزی بیچنی ہے، تو پھر سرکار کی زمین تمہیں دے دینی چاہیے، اور تم اس کے اوپر جناب براجمان ہو کے بیٹھو، اور کہیں بھی ریڑی کھڑی کر کے جناب اپنا تم سامان بیچو، اور ریڑی اٹھائی جائے تو تم اپنے خون کے آنسو رو جی ہم بھی پاکستانی ہیں، ایسی بھی جناب بڑے ٹیکس دیتے ہیں، اور جب آپ کو کہیں کہ اس حکومت نے جس نے آپ کو یہ جگہ دی ہے اس کے ریٹ پہ آپ سامان بیچو، تو آپ سامان نہیں بیچتے، آپ کہتے ہیں جی سانو مہنگا لبدا ہے۔ جب تمہیں مہنگا ملتا ہے تم کیوں لیتے ہو؟ تم نے کمپلین کی، کم از کم ایک چھوٹے چھوٹے شہر میں بھی نا ہزاروں کی تعداد سے ریڑیوں پہ لوگ سبزی اور فروٹ بیچتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ ہزاروں لوگ منڈی کے اندر جا کے اس وقت کیا نام سٹرائک نہیں کر سکتے، منڈی میں بیٹھ کے احتجاج نہیں کر سکتے کہ بھائی دیکھیں ہم گورنمنٹ کے ادھر پرائز کنٹرولر جتنے بھی، اور یہ پرائز کنٹرول والے ادارے بھی نہ کہیں کہیں نال ملے ہوئے ہیں ان کے،
ایسے ہو ہی نہیں سکتا یار کہ منڈی میں ایک چیز 40 روپے کلو ہے, تم 50 روپے بیچ لو, 70 روپے بیچ لو. بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور یہ لوگ اس بات کی تائید کریں گے, ریٹ لسٹ پر اگر ایک چیز کا ریٹ 40 روپے لکھا ہوا ہے نا, تو یہ لوگ 100 روپے بیچتے ہیں. منافع خوری اور ہوتی ہے, بے ایمانی اور ہوتی ہے. منافع خوری کیا ہے کہ آپ ایک چیز کے اوپر 20 روپے بچانے کی بجائے 30 روپے کا منافع لے رہے ہیں, لیکن ایک چیز ہے ہی 40 روپے کی اور آپ اس کے ساتھ 40 روپے ایکسٹرا کما رہے ہیں, تو اس کو بے ایمانی کہتے ہیں. یہ رزق حلال نہیں ہو رہا میرے بھائیو. یہ اپنے ذرا تھوڑے سے نا آپ اپنے اندر یہ سوال کو سوچئے گا کہ آپ ایک 40 روپے کی چیز 80 روپے میں کیسے بیچ سکتے ہیں. اسلام میں اس کی اجازت کوئی نہیں ہے منافع خوری کی. اپنا مناسب سا معقول سا منافع آپ کما سکتے ہیں. پرائز کنٹرول کے بندے صبح آتے ہیں, وہ جناب 20 روپے لے کے ایک ایک پرائز لسٹ دے کے چلے جاتے ہیں, بعد میں تو کون تو میں کون. اور حکومت پرائز کنٹرولروں کی بھی سیلریاں دے رہی ہے, اور ان کو بھی جناب بجٹ کے اندر شامل کیا ہوا, وہ بھی سرکاری ملازم ہے, امپلیمنٹ زیرو کا. اگر کسی سبزی والے سے پوچھ لو, کسی فروٹ والے سے پوچھ لو, 8-10 بندے مل کے آ جاتے ہیں کہ تساں جناب ساڈے نال جسارت کیویں کیتی ریٹ لسٹ پوچھن دی. تو اس وجہ سے لوگوں کی طرف, عام عوام کی طرف جو ہے وہ اس کے ثمرات نہیں آتے. گورنمنٹ اوپر سے ٹھیک کرتی ہے تو نیچے سے خراب ہو جاتے ہیں, نیچے سے ٹھیک کرتی ہے تو اوپر سے خراب ہو جاتے ہیں. اس کے لیے عوام کو اپنی آواز اٹھانی پڑے گی. ناظرین, بلال بھائی نے آج بہت اچھی بات کی ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی فروٹ وغیرہ یا سبزی وغیرہ خریدیں تو ریٹ لسٹ کے مطابق خریدیں, تاکہ اس کا فائدہ غریب عوام تک پہنچے. ناظرین, اپنے ہوسٹ اون عباس کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کو ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.